ان سے جو ہوتا ہے وہ کریں, ہم برداشت کریں گے. اگر آج ہم نے اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو کل کو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے توسط سے میں پاکستانیوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ مشکل میں خود بھاگ جائیں وہ اس ملک کو مشکل سے کیسے نکالیں گے. لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے 2011 کا جلسہ بھی دیکھا, 2014 کا میں نے دھرنا بھی بھگتایا. جتنی کالیں عمران خان نے دی ہیں تمام کی تمام کالوں پہ میں حاضر ہوا, لاسٹ دھرنے میں بھی گیا. 27 اپریل والے کو جو انہوں نے وہ سائفر کو لہرایا تھا اس میں بھی گیا. میں نے تو کوئی دکھاوا نہیں کیا, مجھے تو کوئی ٹکٹ کا لالچ نہیں تھا. جو 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا, جس کو ہم ٹکے کے لوگ کہتے تھے, آج وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم پیچھے ہیں. وہاں پر کسی بھی ادارے کی انٹرونشن نہیں تھی اور وہ اسی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے. ڈیولپمنٹ کی بات یہ ہے کہ صرف مجھے پتہ ہے کہ کتنے ہاسپٹل کی ضرورت ہے, کیا وہاں پر ہے, کتنے ڈاکٹرز کی کمی ہے, کتنے ٹیچرز کی کمی ہے. وہ کوئی اصل جو چیز ہے وہ سوچ کی ہے. اگر آپ اس لیے سیاست میں آئیں کہ آپ نے لوگوں پہ رول کرنا ہے تو جیسے لوگوں کے اب مسائل ہیں وہ بعد میں بھی رہیں گے. سوچ کو چینج کریں کہ میں سرو کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی گورنمنٹ کوئی ایسی بتائیں جس نے 5 سال پورے کیے ہوں, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دینا ہے کہ جس کو ہم جب چاہیں نکال دیں, جب چاہیں لے آئیں. یہی وجہ ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے جو وڈیرے ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے فیوچر میں حکومت میں آنا ہے, الیکشن لڑنے ہیں, ہمیں ان سے بنا کر رکھنی پڑے گی. چھوٹا سیمپل آپ کو دے دوں, 2005 میں یونین کا ناظم بنا تھا آزاد حیثیت میں. پورے ضلع میں واحد ناظم تھا جس نے جو ترقیاتی کام کروایا بغیر تختی کے کروایا. اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں لوگوں کو سرو کرنے آیا ہوں, عوام کا پیسہ عوام پہ لگا رہا ہوں. میری مشہوری کس لیے, جب صرف سوچ بدلنے کی دیر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نواب عزیز اللہ خان صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ جی, آپ کی دعا جی. سر آپ 400 کلومیٹر دور سے اتنے بندے زمان پاک لے کر آئے ہیں جی. کیوں؟ اپنے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے لیے, اس لیے آئے. لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پی ٹی کی عوام باہر نکلے گی میں ان کو, وہ پنجابی اور سرائکی میں کہتے ہیں, تون کے رکھ دیں. ہر قسم کی ایڈورسٹی کے لیے ہم تیار ہیں. ان سے جو ہوتا ہے وہ کریں, ہم برداشت کریں گے. اگر آج ہم نے اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو کل کو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. 3 سٹیک ہولڈر ہیں, مین پارٹیاں ہیں, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے. ان 2 کے لیڈروں کی یہ پوزیشن ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا وہ لوگ باہر چلے گئے. بے نظیر صاحبہ کو دیکھ لیں, سیلف ایگزائل میں چلی گئیں. زرداری صاحب کو دیکھ لیں, دبئی چلے گئے. واحد لیڈر عمران خان ہے کہ اس پر قاتلانہ حملہ تک ہوا, اس کے باوجود وہ اسی ملک میں رہا, سب کچھ بیچ کر ادھر آیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے توسط سے میں پاکستانیوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ مشکل میں خود بھاگ جائیں وہ اس ملک کو مشکل سے کیسے نکالیں گے. نواب صاحب, مشکل سے نکالنے کی بات سے یاد یہ آیا ہے کہ آج خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں 2 بڑی اہم باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ملک کا دیوالیہ ہو چکا, بینک کرپٹ ہو چکا. دوسری انہوں نے کوئی طاقتور حلقوں کی بات کی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, طاقتور حلقوں کے خلاف پہلی مرتبہ اگر کسی نے علم بلند کیا ہے تو وہ عمران خان ہے. باقیوں نے اگر کبھی آوازیں اٹھائی بھی ہیں تو مقصد ان سے ڈیل لینا تھا, لیکن اس مرتبہ طاقتور حلقے عمران خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں اور عمران خان نے ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. اچھا نواب صاحب, ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہے جی کہ جنوبی پنجاب سے جتنے بھی وڈیرے ہیں, جگیردار ہیں, نواب ہیں, ان میں سے ایک آپ واحد بندے ہیں جو یہاں زمان پارک میں آیا ہیں, باقی کوئی نہیں آیا.
یا آپ کی ان کی ناراضگی ہے ان کے ساتھ, یا ان لوگوں کی خان کے ساتھ ناراضگی ہے, یہ کیا بات ہے؟ میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. اپنا میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آفیشیلی جو میں نے پیپلز پی ٹی آئی جوائن کی ہے اس کو محض 6 مہینے ہوئے, لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے 2011 کا جلسہ بھی دیکھا, 2014 کا میں نے دھرنا بھی بکتایا. جتنی کالیں عمران خان نے دی ہیں تمام کی تمام کالوں پہ میں حاضر ہوا. لاسٹ دھرنے میں بھی گیا. 27 اپریل والے کو جو انہوں نے وہ سائفر کو لہرایا تھا اس میں بھی گیا. میں نے تو کوئی دکھاوا نہیں کیا, مجھے تو کوئی ٹکٹ کا لالچ نہیں تھا. نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی کا ہوں, اسی لیے گیا. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا نواب صاحب ایک بات بتائیے گا, پاکستان میں جب بھی حکومتیں بنتی ہیں گرتی ہیں جی, اس میں کنٹریبیوشن جو ہے نا گرانے میں اور بنانے میں جنوبی پنجاب کا ہاتھ ہے, لیکن وہاں پہ کوئی ایک اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. ملتان کے اندر پورے ساؤتھ پنجاب ریجن میں 3 بڑے ڈویژن آتے ہیں, لیکن سہولیات کے لیے ملتان جانا پڑتا ہے. بہاولپور اتنا بڑا ڈویژن ہے, وہاں پہ بھی ایسے ہاسپٹل نہیں ہیں کہ آپ کے کڈنی کی جو ہے CT اسکین ہو سکے, ملتان جانا پڑتا ہے. 500 کلومیٹر کا علاقہ ہے, 6.5 کروڑ آبادی ہے. آپ نواب ہیں, آپ کے بہت سارے دوستوں نے بھی وہاں پہ حکومت کی, آپ کے خاندان نے بھی حکومت کی, تو یہ محرومیاں کب تک ایسے رہیں گی ہمارے لیے؟ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ بدنامی کا داغ ہمارے جنوبی پنجاب کو ملا, لیکن اس کی ایک پرانی ہسٹری ہے. انگریز دور میں بھی, اس وقت بھی انگریزوں نے یہاں پر, آپ نے دیکھا ہوگا GT روڈ ہے, تمام وسائل وغیرہ تھے, ان کو لیبر کی بھی ضرورت تھی, ان کو کلرکس کی بھی ضرورت تھی, تو انگریزوں نے یہاں پر تعلیمی ادارے بنائے, لوگوں کو نے تعلیم وغیرہ حاصل کی, جبکہ وہ علاقے ان چیزوں سے محروم رہ گئے. تو چینج آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. سر 75 سال ہو گئے نواب صاحب. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 75 سال سے اس ملک میں سسٹم بننے ہی نہیں دیا گیا. اگر سسٹم بن جاتا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا, جس کو ہم ٹکے کے لوگ کہتے تھے. آج وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم پیچھے ہیں. میں پوچھتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر کسی بھی ادارے کی انٹرونشن نہیں تھی اور وہ اسی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے. یہاں پر 75 سال سے حکومت ہی ان کی تھی اور حال آپ کے سامنے ہے. اچھا نواب صاحب, آپ جنوبی پنجاب میں نوجوان لیڈر بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, اور یہ ساری نوجوان آپ کے ساتھ بھی ہے. ٹکٹ اگر آپ کو مل جاتی ہے اور آپ جیت جاتے ہیں, توقعات یہ نوجوانوں کے چہروں سے لگ رہا ہے, تو پھر آپ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, ڈیولپمنٹ کی بات یہ ہے کہ صرف مجھے پتہ ہے کہ کتنے ہاسپٹل کی ضرورت ہے, کیا وہاں پر ہے, کتنے ڈاکٹرز کی کمی ہے, کتنے ٹیچرز کی کمی ہے. وہ کوئی اصل جو چیز ہے وہ سوچ کی ہے. اگر آپ اس لیے سیاست میں آئیں کہ آپ نے لوگوں پہ رول کرنا ہے, تو جیسے لوگوں کے اب مسائل ہیں وہ بعد میں بھی رہیں گے. سوچ کو چینج کریں کہ میں سرو کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ سرو کرنے کی سوچ اپنا لیں گے, یہ تمام حالات بدل جائیں گے. نواب صاحب, تمام حالات بدل جائیں گے, سرو بھی کریں گے. پورے پاکستان کا پیٹ بھرنے والا اور کپڑے پہنانے والا جو علاقہ ہے نا, وہ جنوبی پنجاب ہے. گندم بھی وہاں سے نکلتی ہے, کپاس بھی وہاں سے نکلتی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں یہ کہتا ہوں, ہمیں صرف وہاں پر اگر آپ سسٹم بنا دیں گے نا جی, سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں نکل سکا. آپ سسٹم کو چلنے دیں. کوئی گورنمنٹ کوئی ایسی بتائیں جس نے 5 سال پورے کیے ہوں, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دینا ہے کہ جس کو ہم جب چاہیں نکال دیں, جب چاہیں لے آئیں. یہی وجہ ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے جو وڈیرے ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے فیوچر میں حکومت میں آنا ہے, الیکشن لڑنے ہیں, ہمیں ان سے بنا کر رکھنی پڑے گی. میں آزاد الیکشن لڑا تھا 2018 کا, آزاد الیکشن. اس کے باوجود میرے پاس 2 بندے آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ہمارے جو ہیڈ ہیں ملتان میں بیٹھتے ہیں وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں کہا کس چیز پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی الیکشن پر. میں کہا آپ مجھے سوال پوچھیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. کہتا نہیں, بتائیں گے وہی آپ کو. اچھا. میں کہا جب تک آپ مجھے موضوع نہیں بتائیں گے, میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میرا وہاں پہ جانا ضروری ہے. مجھے بتائیں, ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کی ضرورت ہی نہ ہو, میں آپ کو ادھر ہی بتا دوں. 2 دن وہ لوگ آتے رہے, لیکن جب انہوں نے میرا ایٹیچیوڈ دیکھا واپس چلے گئے.
تو تھوڑا سا دلیری کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ حوصلہ کریں گے اس پاکستان کے لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے, سسٹم بنے. اچھا نواب صاحب, آخری سوال. جی. آپ کے مد مقابل نواب علی خان جہانگیر ترین جو مرضی لگا لیں, لمبا کر لیں, جی جی تو یوتھ آپ کے ساتھ ہے, جی وہ اندازہ ہے ہمیں, لیکن وہ اتنا بڑا جاگیردار آپ کو ٹکر دے گا, جی. تو پھر آپ کو جیتنے میں تھوڑی مشکل آئے گی, تو کیا اسٹریٹجی بنائیں گے؟ دیکھیں, میں ہوں پارٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, میں نے پارٹی کے نظریے کے ساتھ چلنا ہے. ہار جیت اللہ کی طرف ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ہم اسی سسٹم کے لیے تو لڑ رہے ہیں. اگر ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جائیں تو پھر سسٹم چینج کیسے ہوگا؟ جی ناظرین, آپ نے جی ناظرین, نواب رضی اللہ خان صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, جو کہ جنوبی پنجاب کے ایک نوجوان پڑھے لکھے نڈر بہادر لیڈر ہیں, اور سسٹم کے ساتھ ٹکر لینے کی اور تبدیل کرنے کی بات کی, جس سے ملک و قوم میں ترقی ہوگی. امید ہے جو ہم نے یہ یوتھ کا ولولہ دیکھا کہ یہ ایم پی اے بنیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہاں جنوبی پنجاب کے کوٹے میں ان کو منسٹری بھی ملے, پھر بھی ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. آپ کے سوالات ان سے کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کو کوئی کام رہتا ہو, کوئی پرابلم ہو, نواب صاحب دن رات جاگ رہے ہیں, کمنٹ باکس میں مینشن کرنا ہے. بات کرنا چاہیں تو اب میں چھوٹا سیمپل آپ کو دے دوں. 2005 میں یونین کا ناظم بنا تھا آزاد حیثیت میں. پورے ضلع میں واحد ناظم تھا جس نے جو ترقیاتی کام کروایا بغیر تختی کے کروایا. اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں لوگوں کو سرو کرنے آیا ہوں, عوام کا پیسہ عوام پہ لگا رہا ہوں. میری مشہوری کس لیے؟ جب صرف سوچ بدلنے کی دیر ہے, چینج کو کوئی نہیں روک سکتا. جی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور تختیاں لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. نواب صاحب نے بالکل خوبصورت بات کی, لیکن یہ جو نوجوان ان کے ساتھ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جیت جائیں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں مینشن کرنا ہے. اور جو انہوں نے وعدے کی ہیں سسٹم کی تبدیلی کے, عوام کا جو خون چوسا جا رہا ہے اس کو بند کرنے کے, اس کے اوپر ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں گے اور ان کا تعاقب بھی کریں گے. اس لیے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.